السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وحبيب رب العالمين، إمام المتقين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واحشرنا في زمرتهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. سامعین محترم، ہماری آج کی یہ احکام و مسائل کی مجلس زکوٰۃ کے مسائل سے متعلق ہے، اور آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ زکوٰۃ کی تقسیم کا طریقہ اور اس کی ترتیب کو ذکر کیا جائے گا۔ چند دن پہلے ہم اس بات کو سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصارف ذکر کیے ہیں۔ 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو اگر کسی جگہ پر یہ 8 کی 8 قسمیں موجود ہوں، یعنی ہر طرح کے لوگ جو محتاج ہیں اور جو زکوٰۃ کے مصارف میں شامل ہیں وہ وہاں پائے جاتے ہیں، تو پھر جب امام تقسیم کرے، امام سے مراد بادشاہ، تو جب امام وقت یعنی بادشاہ یوں کہہ لیجیے حکومت کی طرف سے تقسیم ہو، تو ان تمام قسموں کو زکوٰۃ دینا واجب اور لازم ہے۔ اگر تمام قسمیں موجود نہ ہوں، جیسے کہ مالک خود تقسیم کرے، امام نہ کرے، جب مالک تقسیم کرے گا تو پھر عامل کا واسطہ درمیان میں نہیں آئے گا۔ عامل یعنی جو زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے افراد مقرر کرتے ہیں نا، ان کو بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو وہ درمیان میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ تقسیم کرنے والا خود مالک ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، تو اس طرح سے کم ہو جائیں گے وہ۔ یا ہے کہ امام تقسیم کرے لیکن وہاں پر سب کی ہر طرح کے لوگ موجود نہ ہوں، 8 کی 8 قسمیں وہاں پر نہ پائی جاتی ہوں، کچھ پائی جاتی ہوں، تو ظاہر بات ہے مجبوری ہے، تو جتنی قسمیں وہاں پر پائی جائیں گی ان کو زکوٰۃ دینا ضروری اور واجب ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اسی طرح سے اچھا، آج کل جو زیادہ تر قسمیں پائی جاتی ہیں وہ 4، جیسے کہ فقہاء نے لکھا ہے، یا تو فقراء آپ کو ملیں گے، یا مساکین ملیں گے، فقیر یا مسکین، مقروض اور مسافر۔ مسافر والا معاملہ بھی اب کم ہو گیا ہے، تو زیادہ تر تو یہ 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو فقیر ملے گا، یا مسکین ملے گا، یا مقروض یعنی قرض دار جس پر قرض ہو۔ ہمارے یہاں فقیر اور مسکین دونوں کو ہم ایک ہی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ اس میں فرق ہوتا ہے۔ فقیر جو زیادہ محتاج ہو، مسکین جو کم محتاج ہو لیکن محتاج ہو اور آسانی کے ساتھ اس کا گھر کا خرچہ چل نہیں پاتا، کاٹ کٹوتی کرنا پڑتی ہے۔ ویسے تو اگر دیکھا جائے آدمی اگر پیسہ اڑانا شروع کر دے تو اس کو لاکھ روپے بھی مہینے کو کم ہو جائیں گے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہوئے بھی اس کے گھر کا خرچہ تھوڑا تنگی کے ساتھ پورا ہوتا ہو، جیسے کہ 10,000 کی ضرورت ہے مان لیجیے، 7,000 ہی اس کو ملتے ہوں، تو یہ مسکین میں آ جاتا ہے۔ تو یہ 3 قسمیں زیادہ تر پائی جاتی ہیں۔ بہرحال جتنی قسمیں پائی جاتی ہیں تو ان سب کو دینا ضروری ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک قسم کے جتنے افراد موجود ہیں، جیسے کہ مان لیجیے فقیر ہے تو جتنے فقیر موجود ہیں، یا مقروض ہے تو جتنے قرض دار موجود ہے، مسکین ہے تو جتنے مسکین موجود ہیں، ہر قسم کے تمام افراد تک زکوٰۃ پہنچانا واجب ہے، جبکہ امام تقسیم کرے۔
اس لیے کہ امام کے پاس تو بڑی مقدار میں زکوٰۃ ہوگی نا، پورے ملک کی زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح سے مالک تقسیم کرتا ہے لیکن اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، زکوٰۃ جو ادا کرنی ہے وہ زیادہ ہے، اور افراد محدود ہیں، کم ہیں۔ جیسے مان لیجئے کسی جگہ پر 3 فقیر ہیں، 10 فقیر ہیں، مسکین تو گا کہ وہ 10-12 ہے، قرض دار تو وہ 10-12 ہیں، مطلب محدود ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس مال بہت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، تو پھر سب کو دینا واجب اور ضروری ہے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہو گیا؟ جب امام تقسیم کرے تو تمام قسموں کو دینا ضروری ہے اور ہر قسم کے تمام افراد کو دینا ضروری ہے۔ اسی طرح سے جب مالک تقسیم کرے تو جتنی بھی قسمیں اس کے سامنے موجود ہیں وہ، اور پھر ہر قسم کے تمام افراد، اگر مال زیادہ ہے، دے سکتا ہے، تو سب کو دینا ضروری اور واجب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد کے دیگر فقہائے کرام نے، بہت سارے حضرات نے، کئی فقہائے کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ تمام قسموں کو نہ دے سکے، امام ہے تو دے سکتا ہے، اس کو دینا چاہیے، لیکن مالک خود تقسیم کرتا ہے اور ہر قسم کو نہیں دے پاتا وہ، یا ایک قسم کے تمام افراد کو نہیں دے سکتا، جیسے فقراء ہیں، فقیر ہیں، تو فقیر کے تمام فقیروں کو نہیں دے پا رہا ہے، نہیں دے سکتا، تو پھر کم سے کم 3 کو دینا چاہیے، کم سے کم ہر قسم، مطلب 3 فقیر، 3 مسکین، 3 قرض دار، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم 1 کو بھی دینا کافی ہو جائے گا۔ بعد کے بہت سارے حضرات نے اس کی اجازت دی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ خصوصاً جب ہم اس طرح سے تقسیم کرتے ہیں نا اپنے طور پر، تو بہت سی مرتبہ کیا ہوتی ہے، زکوٰۃ کم ہوتی ہے، ٹھیک، اور افراد زیادہ ہوتے لینے والے، اور وہ صحیح سے کسی کو بھی نہیں دے پاتے، تو پھر سب کو اگر نہ دے سکے تب بھی چل جائے گا، یعنی جتنی صنفیں ان کے سامنے ان میں سے بعض کو دے دیا، اور ہر صنف کے بعض افراد کو دے دیا، بلکہ 1 کو دے دیا، تب بھی بہت سے فقہا نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ایک تیسرا مسئلہ، اچھا، اس سلسلے کے اندر بہت سی مرتبہ آدمی کو سمجھنے میں تھوڑی سی غلط فہمی ہو جاتی ہے، یا یہ کہ بعض اوقات بات سمجھ میں نہیں آتی، تو اگر کسی، حالانکہ وضاحت کے ساتھ سمجھایا گیا ہے، لیکن اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر براہ راست رابطہ کر کے معلوم کر سکتا ہے، آگے کی وضاحت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے مسئلہ ہے نقل زکوٰۃ کا۔ نقل زکوٰۃ کا مطلب کیا؟ ایک جگہ کی زکوٰۃ کو دوسری جگہ پر منتقل کرنا، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ فقہ شافعی میں تو اصلاً اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ ہر جگہ کے فقراء، مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور وہیں کے فقراء پر تقسیم کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر امام تقسیم کرتا ہے تو یہ مسئلہ ویسے بھی نہیں ہے، اس لیے کہ امام کے سامنے پورا ملک ایک شہر کی طرح ہوتا ہے اور پورے ملک کی ضروریات اس کے سامنے ہوتی ہے، تو تب تو وہ بلا کسی تردد کے ایک جگہ کی زکوٰۃ دوسری جگہ پر استعمال کر سکتا ہے۔ مسئلہ کب ہے؟ جب مالک تقسیم کرے۔ جب خود تقسیم کرتا ہے تو پھر ایسے وقت میں اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک جگہ کی زکوٰۃ کو دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جائے گا، لیکن بعد کے بہت سارے فقہائے کرام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایک جگہ کی زکوٰۃ کو دوسری جگہ پر استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کئی فقہا، مثلا ابن الصلاح ہیں اور ابن الفرکاح وغیرہ نے نقل زکوٰۃ کو جائز قرار دیا ہے۔ ایک بہت بڑے فقیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے 3 مسائل میں خلاف مسلک فتویٰ دیا جاتا ہے، یعنی جو اصل مسلک ہے اس کے خلاف۔ زکوٰۃ کو منتقل کرنا، ایک ہی صنف کو زکوٰۃ دینا، اور ایک شخص کی زکوٰۃ کسی ایک ہی آدمی کو دینا، یعنی یہی 3 باتیں جو میں نے اوپر ذکر کی ہیں، اور ان تینوں کے بارے میں دوسرے مسلک پر عمل کرتے ہوئے یا ہمارے ہی مسلک کے فقہا کے دیگر اقوال پر عمل کرتے ہوئے نقل زکوٰۃ کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے، ایک جگہ کی زکوٰۃ کو دوسری جگہ پر استعمال کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ اس سلسلے کی کچھ اہم ترین باتیں تھی کہ کس طرح سے تقسیم کرنا ہے، کتنی قسموں کو دینا ہے، ہر قسم کے کتنے افراد کو دینا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ ایک بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے زکوٰۃ میں قیمت کی ادائیگی۔ جس چیز میں زکوٰۃ واجب ہو رہی نا، وہ نہ دیتے ہوئے قیمت دینا، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے،
تجارت کی زکوٰۃ میں قیمت کا ادا کرنا ہی اصل ہے. تجارت کی جو زکوٰۃ ہوگی نا اس میں قیمت کا ادا کرنا یہی اصل ہے. سمجھے؟ جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس دکان ہے تو دکان کے اندر جو اموال ہے جیسے کہ چاول ہے، گیہوں ہے یا اس کے علاوہ دیگر چیزیں، تو وہ نہیں لینا ہے آپ کو، بلکہ اس کی قیمت ادا کرنا ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزوں میں زکوٰۃ آتی ہے جیسے سونا چاندی ہے اور غلہ ہے جو آپ اگاتے ہیں، یا پھل ہے جیسے کہ کشمش ہے، کھجور ہے وغیرہ وغیرہ، تو ان چیزوں میں قیمت کا ادا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ اسی چیز میں واجب ہوتی ہے. لہذا عموماً اسی میں سے دینا لازم ہوگا. جیسے کہ بکریاں ہیں کسی کے پاس تو بکری زکوٰۃ میں دے گا. وہ کسی نے کھیتی اگائی ہے اور کافی مقدار میں نکلا ہے اس کا اناج تو اناج ہی دے گا وہ زکوٰۃ میں. اسی طرح سے سونا ہے تو سونا زکوٰۃ میں دے گا، چاندی ہے تو چاندی زکوٰۃ میں دے گا. لیکن امام بلقینی رحمۃ اللہ علیہ نے سونا چاندی کی زکوٰۃ، سونے چاندی کی زکوٰۃ رائج سکوں میں، یعنی رائج جو کرنسی ہوتی ہے اس میں نکالنے کی اجازت دی ہے. جیسے آج کل پیسہ ہے تو سونے چاندی کی زکوٰۃ پیسے میں نکالنا. چنانچہ حالات اور فقراء کے فائدے کو دیکھتے ہوئے اس فتوے پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اگر مان لیجیے آپ کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے تو آپ سونا چاندی بھی نکال کر دے سکتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ پیسہ بھی دے سکتے ہیں، پیسے کے اندر بھی زکوٰۃ نکالنے کی اجازت ہے. یہ تو ہو گئی زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے اہم ترین مسائل. بہت سی باریک اور پیچیدہ باتوں کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. اہم ترین مسائل جو بالکل ضروری اور موٹے موٹے واضح ہیں وہ آپ کے سامنے تقریباً آ چکے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جو سوالات کی شکل میں آپ کے سامنے پہنچیں گی. بہت سارے لوگوں کی طرف سے سوالات بھی آ رہے ہیں. تو یہ زکوٰۃ ہو گئی زکوٰۃ واجبہ، جس کو اسلام کا فرض قرار دیا گیا ہے، اہم ترین بنیادی رکن کا قرار دیا گیا ہے، اور قرآن کریم میں بار بار اس کا تذکرہ آیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے نفلی صدقہ، جس کو ہم خیرات کرنا کہتے ہیں، صدقہ کرنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کی بھی بڑی فضیلت آتی ہے. ایک ہوتا ہے نظر ماننا، نظر مانتے نا کسی چیز کی منت ماننا، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایسا کروں گا، تو یہ بھی واجب ہو جاتا ہے بعد میں. اگر وہ کام ہو جاتا ہے تو اس نظر کو، اس منت کو پورا کرنا ضروری اور واجب ہوتا ہے. اور جو بھی وہ کرے گا، مثلا کہا کہ میں بکرا ذبح کروں گا تو ذبح کرنا واجب، اور وہ سارا کے سارا فقراء کو ہی دینا ضروری. کسی مالدار کو اور کسی غیر ضرورت مند کو آپ نہیں دے سکتے، ضرورت مندوں کو ہی دینا لازم ہو جائے گا، مطلب فقراء کو، مساکین. لیکن نفلی صدقہ ہوتا ہے تو یہ نفلی صدقہ ہے، اس کی قرآن کریم کے اندر بڑی اہمیت ذکر کی گئی ہے. قرآن کریم میں اور احادیث میں بھی اس کے بہت ہی زیادہ اور بے شمار فوائد ذکر کیے گئے ہیں. تو اس کی طرف بھی ہماری خصوصی توجہ ہونی چاہیے. میں نے ہمیشہ کہا ہے اس سے پہلے بھی کہ قرآن کریم کے بنیادی مضامین کو اگر ہم دیکھیں گے نا، یعنی قرآن کریم نے کن چیزوں کو زیادہ بیان کیا ہے، تو اللہ کی وحدانیت اور نبی کی رسالت اور آخرت کا جو تصور ہے وہ. ٹھیک. یہ چیزیں جو بنیادی ہیں، اس کے بعد قرآن کریم نے مال کو خرچ کرنا، غریبوں اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، اس پر بہت ہی زیادہ اور بار 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 زور دیا ہے اور اس کی تاکید کی ہے. اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، غریبوں پر خرچ کرنا، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، بیماروں پر، قرضداروں پر اور دیگر لوگوں پر جو ضرورت میں ہوتے ہیں، کمزور طبقہ جو ہوتا ہے، اس کو اوپر اٹھانے کے لیے قرآن کریم نے بار بار تاکید کی ہے. کچھ بہت ہی معتدل قسم کے افراد اور بڑے قسم کے افراد جو سائنسدان وغیرہ ہوتے ہیں، پروفیسر ہوتے ہیں اور معاشیات کے ماہر ہوتے ہیں، اگرچہ وہ غیر مسلم ہیں لیکن انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اسلام کے نظام زکوٰۃ کو اگر ہم اپنا لیں، اسی طرح نظام صدقے کو اگر ہم اپنا لیں تو دنیا سے غربت کا خاتمہ
ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں غربت کے خاتمے کی سب ٹھکوسلے ہیں اور سب جھوٹے پروپیگنڈے ہیں، ان کے اندر کوئی دم نہیں۔ اگر کسی ذریعے سے خاتمہ ہو سکتا ہے غربت کا تو زکوٰۃ کا نظام، تو زکوٰۃ اور اسی کے ساتھ ساتھ نفلی صدقات خصوصاً رمضان المبارک کے موقع پر، جیسے کہ ہم روایتوں میں دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی سخی تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں تو آپ کی سخاوت عروج پر ہوا کرتی تھی، تو ہم جتنا زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں پر اور حاجت مندوں پر خرچ کریں وہ کم ہے۔ قرآن کریم نے بھی بار بار اس کی تاکید کی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس پر بہت ہی زیادہ ابھارا گیا ہے۔ بیماریوں کو ٹالنے والی چیز کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ بیماریوں کو، مصیبتوں کو، بلاؤں کو ٹالنے والی چیز صدقہ ہے، اور جہنم کے عذاب سے بچانے والی چیز صدقہ ہے۔ اللہ کی ناراضگی کو، اللہ کے غضب کو ہٹانے والی چیز، اللہ کے غضب کو دور کرنے والی چیز کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ تو یہ اس چیز کا ہم خاص خیال رکھیں اور روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ ہم صدقے کی عادت ڈالیں، خصوصاً رمضان المبارک کے ان مبارک گھڑیوں میں یا مبارک ایام میں۔ یہ بہت سی کچھ باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں، اور اب اس کے بعد انشاءاللہ یہ زکوٰۃ کے سلسلے کی آخری مجلس تھی، تو میں چاہوں گا اور درخواست کرتا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو، تو یا تو وہ واٹس ایپ کے ذریعے سے یا فون کر کے پوچھے، اور جس گروپ پر یہ ہماری تفسیر جاتی ہے اور احکام و مسائل جاتے ہیں اس پر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں، دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا۔ سرے دست صرف ایک مسئلے کی وضاحت کر دیتا ہوں، جو ایک سوال آیا ہے، کئی سوالات آئے اس میں سے صرف ایک سوال کی وضاحت کرتا ہوں میں، کہ یہ جو آم کی اور موسمی جو تجارت کرتے ہیں، آموں کی جیسے تجارت ہوتی ہے ہمارے یہاں، اس کا حکم کیا ہے؟ اس پر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو دیکھیے، ایک تو ہے کہ آدمی وہ جس کے پاس آم کے درخت ہو، خود درختوں کا خود کیا ہو؟ مالک ہو، ٹھیک، اور وہ کیا کرتا ہے؟ آم نکالتا ہے، کسی کو دے دیتا ہے، بیچ دیتا ہے۔ تو ایسا جو شخص ہے زکوٰۃ تو خیر اس پر آئے گی، لیکن کس طرح سے آئے گی؟ وہ جو بینک بیلنس کی زکوٰۃ ہوتی ہے نا، کسی کے پاس بیلنس ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، اس کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس انداز میں آئے گی۔ یعنی مان لیجئے اس نے 10 لاکھ کا مال بیچ دیا، ٹھیک ہے، تو اب یہ 10 لاکھ اس کی کیا ہو گئے؟ جمع ہو گئے۔ تو جس طرح سے دیگر پیسوں پر اس کی زکوٰۃ آتی ہے، اسی طرح سے اس پیسے پر بھی جب سال گزر جائے گا تو سال گزرنے کے بعد اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جیسے سونے چاندی کی زکوٰۃ، روپے پیسے کی زکوٰۃ، اسی طرح سے یہ بھی اس کا روپیہ پیسہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو درخت والوں کے پاس سے مال لیتے ہیں اور پھر آگے بیچ دیتے ہیں، بازاروں میں بیچتے ہیں یا ان کے جو ڈیلر ہوتے ہیں ان کو بیچتے ہیں، تو یہ تجارت ہو گئی۔ یہ کیا ہو گئی؟ تجارت۔ لہذا اس پر تجارت کی زکوٰۃ آئے گی۔ یعنی وہی مسئلہ ہے، جو بھی رقم آئے گی اگر وہ 595 گرام چاندی کے برابر ہے تو سال گزرنے کے بعد، اور وہ باقی رہتی، تو سال گزرنے کے بعد جو بھی رقم آئے گی 595 گرام چاندی کے برابر، بلکہ اس وقت تو اس کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ تجارت کے جو زکوٰۃ ہوتی ہے اس میں سال کے آخر کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو جو بھی اس کے پاس مال آئے گا سال کا آخر جب ہوگا تب دیکھیں گے کہ وہ 595 گرام چاندی کے برابر ہے تو اس پر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یعنی یہ تجارت کی گویا زکوٰۃ ہوگی، اور وہ جو پہلی صورت تھی وہ روپے پیسے کی زکوٰۃ، یہ اس طرح سے تھوڑا سا فرق ہوگا۔ بہر صورت زکوٰۃ تو دونوں پر آئے گی جبکہ اس کے شرائط کے مطابق وہ پائی جائے، ٹھیک ہے۔ آج کی اس مجلس کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں، اور جو سوالات ہو درخواست ہے کہ آپ بھیجیں، انشاءاللہ جوابات اگر ہمیں معلوم ہے تو یا ہمارے بڑوں سے معلوم کر کے انشاءاللہ آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔